نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا على كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک کامن ٹرم کے اوپر تو کم سے کم ایک ہو جاؤ جو اہل کتاب ہو اور جو اللہ کے اوپر وشواس رکھتے ہو، تو کم سے کم ایک ایسے کلمے کے اوپر، ایسی کامن ٹرم کے اوپر آپ اکٹھے ہو جاؤ جو تمہارے بیچ میں مشترکہ ہے، تم بھی مانتے ہو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن اب گوڈ کو، رب کو، ایشور کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کا تھوڑا مختلف طریقہ ہے۔ کوئی کس طریقے کی اس کے بارے میں کانسیپٹ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، عقائد رکھتے ہیں، اپنے نظریات رکھتے ہیں، اور کوئی کس طریقے کے رکھتے ہیں، لیکن بہر صورت اللہ کو، گوڈ کو، ایشور کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک کوئی نہ کوئی خدا ہے جس نے اس جہاں کو کریٹ کیا۔ یہ پوری یونیورسل ٹروتھ جو ہمارے سامنے ہے، اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کو وجود میں لے کے آئے، تو کوئی نہ کوئی ذات تو ضرور ہے، کوئی نہ کریٹر، کوئی خالق ضرور ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ کسی کامن ٹرم کے اوپر تو تم اکٹھے ہو۔ اور پھر دوستو، جو مسلم قوم کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کے سارے جو ٹرم ہیں یا اس کے جو سارے طرق ہیں، جو سارے راستے ہیں، جو اسلام مذہب کے جو جتنے بھی اصول اور مبادی ہیں، ان میں سب میں کامن ٹرم ہے، مطلب سب کا کتاب ایک، قرآن ایک، سب کا خدا ایک، سب کا کعبہ ایک، سب کا کلمہ ایک، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی مسلم قوم کے اندر ہزاروں قسم کے عقائد رکھنے والی اس کے اندر فرقہ پرستی آپ کو مل جائے گی، کیونکہ وہ اپنے اپنے ایک نظریات کو لے کر، اپنی اپنی ایک اسکول آف تھاٹ کو لے کر، اپنے اپنے سوچ اور وچار کو لے کر، اپنے اپنے اسسمنٹ کو لے کر، یہ قوم جو ہے یہ بھی ایک ٹرم کے اوپر متحد نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت ایک ہی ہے۔ اور اللہ اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی جو رسی یعنی کلام پاک جو ہے، اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر ہدایت دے رہا ہے، لیکن اس قوم نے فرقے بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو مشہور روایات ہے، متواتر روایات ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، بار بار فرمایا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، یعنی اللہ کا کلام جو تمہیں بتا رہا ہے، جو راستہ بتا رہا ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، ان کی جو ہدایات ہے، اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور ایک میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں اللہ سے آپ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، بار بار ارشاد فرمایا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ دوستو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ فضائل بتائے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور ایک روایت کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری محبت میں کچھ غلو کر کے گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ آپ سے بدتمیزی کر کے، آپ کی شان میں گستاخی کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اہل بیت جو ہے، نبی کی جو اولاد ہے، ان سے عقیدت اور محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دو چیزیں چھوڑی، ٹھیک ہے نا، اور صلح حدیبیہ کے اوپر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیچ میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تو نبی کی سنت، نبی کا طریقہ جو ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا،
اللہ رب العزت نے جو بھی ہدایات کلام پاک کے اندر جاری کیا، وہی تو تعلیم، وہی تو ہدایات اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی۔ تو نبی کا جو طریقہ، نبی کا جو مشن اور نبی کی زندگی کی جو سنتیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہیں، مسئلے راہ ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ نبی کی پوری لائف جو آپ نے جو بھی کیا، قولاً فعلاً، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں ہدایت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں اور آنے والے آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ کے کلام سے تو ہمیں ساری ہدایات مل جاتی ہے۔ جب بھی کوئی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایشو کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تنازع اور کنٹروورسی اگر کھڑی ہوتی ہے، تو ہم کس سے رجوع کرتے ہیں؟ سب سے اتھینٹک کتاب کون سی ہے؟ سب سے ہم مسلمانوں کے لیے اتھینٹک بک کون سی ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلام میں لکھا، اس کو ہر مسلم تسلیم کرے گا، اور جو کلام کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ تو ایمان کے اوپر نہیں ہے، اس سے کیا بحث و مباحثے کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو پھر اللہ رب العزت نے جو کلام مجید کے اندر جتنے بھی ارشادات فرمائے، آپ اس کا ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھیے، اس کی تفسیر جو ہے، اس کے تراجم جو ہے اردو لینگویج کے اندر اور مختلف لینگویج کے اندر موجود ہے، آپ ان کو پڑھیے اور ہدایت کا ذریعہ آپ کو وہیں سے ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بابا گری، یہ پیر پرستی، یہ اکابر پرستی، یہ بزرگ پرستی، یہ مہان پروشوں کی پیروی کرنا، یہ نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ تم نبی کی پیروی کرو اور اللہ کی بات کو مانو۔ تو دوستو، یہ تو کامن ٹرم ہے کہ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہم سب نبی کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ نبی نے یہ کہا کہ میری شان کو اس طریقے سے مت بڑھانا جس طریقے سے یہود اور نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی شان کو بڑھایا اور ان کی وہ عبادت کرنے لگ گئے۔ میری شان کو اس طرح مت بڑھانا، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، ہم کیوں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اندھکار کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے عقائد اور مسلک خراب ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کے احادیث موجود ہے؟ اب سمجھ کا فرق ہے، کس عالم نے کس قرآن کی آیت کا مفہوم لیا، کسی نے کس کی مفہوم کے اندر پیروی کی، اور لیکن کلام پاک جو ہے واضح کتاب ہے، ہدایت رشد ہدایت کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کا جو احادیث کا ذخیرہ کمپاؤنڈ فارم کے اندر اس وقت کتابوں میں مل رہا ہے، ہمیں وہ اسٹڈی کرنے کی، پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اگر ہم راہ راست کے اوپر آنا چاہتے ہیں، تو کامیابی کو چھونا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا؟ اس دنیا کی کامیابی اور عالم آخرت کی کامیابی، تو وہ احادیث نبوی کے اندر آپ کو ملے گا۔ باقی پھر دیکھو، کئی امام پیدا ہوئے، کئی امت کے اندر اختلافات ہوئے، کئی کنٹروورسی پیدا ہوئی، کس طریقے کے حالات اور واقعات بنے، وہ سب ہمیں نہیں دیکھنے کا، ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے، احادیث نبوی کے اندر کیا ہے۔ اور احادیثیں بھی مختلف ہے، تو اس کو احسان ہے ان محدثین کا، انہوں نے چھانٹ کے ان حدیثوں کو جمع کیا اور اس بک کو ترتیب دیا، جسے ہم صحیح بخاری یا صحیح مسلم کہتے ہیں، اور اس طریقہ سے صحاح ستہ کی جو 6 کتب احادیث کی، وہ بھی معتبر ہے۔ تو دوستو، احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کا پورا طریقہ، آپ کیسے بیٹھے، کیسے کھانا کھایا، آپ کی ازدواجی زندگی کیا ہے، آپ کی معاشی زندگی کیا ہے، آپ کی معاشرتی زندگی کیا ہے، اور آپ نے پوری لائف کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو ضروریات ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے کھول کے بتا دی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میں نے آپ کو دین نہیں پہنچایا؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہیں، آپ نے مکمل دین پہنچا دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے اس کے اندر کوئی نئی بات پیدا کی، وہ بدعت کہلائے گی۔ دین مکمل کمپاؤنڈ فارم میں نے آپ کو بتا دیا، اب اس کے اندر کوئی ترمیم کرے گا، ہستکشپ کرے گا، انٹرفائر کرے گا اور اپنی بات، اپنا لچ اس میں تلنے کی کوشش کرے گا، اپنی بات کو گھساڑے گا، تو وہ بدعت کہلائے گی۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جو دین میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر اگر کوئی چیز، نئی چیز گھڑنے کی کوشش کرے گا، تو وہ بدعت کہلائے گی۔ دیکھو دوستو، بدعت جو ہے یہ شرک کی چھوٹی بہن ہے، جیسے بی پی اور شوگر کا کیسے کنیکشن ہے، ٹھیک اس طریقے سے بدعت اور یہ جو شرک ہے، اس کا آپس میں کنیکشن ہے، میکنزم ہے، ٹھیک ہے نا، بھائی بہن کا رشتہ ہے۔
اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں شرک کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا ورڈکٹ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا ججمنٹ ہے جو کبھی نہیں بدلے گا۔ بدلے گی ساری دنیا مگر اللہ کا کلام بدلا نہیں جائے گا۔ تو اللہ کا جو ورڈکٹ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرے گا اور باقی جس کی چاہے گا اس کی بخشش کرے گا۔ شرک کسی چڑیا کا نام نہیں ہے۔ دین کے اندر ترمیم کرنا، خدا وحد اللہ شریک کی طرح دوسرے گوڈ کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے سامنے جھکنا، سجدے کرنا، مختار کل سمجھنا، اس سے دعائیں کرنا، اس سے حاجتیں پیش کرنا، ان کے درباروں پہ جا کے جھکنا، کیا یہ ایکٹیویٹی مسلم قوم کے اندر نہیں ہو رہی ہے؟ آپ جائزہ لیجئے، سرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، تو یہ شرک کی ایکٹیویٹی بالکل اس مسلم قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ شرک نہیں تو کیا شرک کسی چڑیا کا نام ہے؟ یہی تو شرک ہے دوستو۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔